اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ اور خواتین یعنی کہ واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار سلسلے میں ہم آپ سے بات کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین کا انقلاب کیا تھا۔ اس سیاہ ماحول میں تیرہ و تار ہنگاموں اور خلفشار کے ماحول میں جب فریادیں حلق میں گرا بن چکی تھیں، ایک چھوٹا سا گروپ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دنیا کے پرانے نظام کا تختہ الٹنے کے خیالات سے سرشار تھا۔ وہ عہد تاریخ جب ظلم و بیداد کا ہر طرف سے دور دورہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کی تقدیر تہی مغز اور عیاش افراد کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گروہ مردوں کا جن کے ساتھ نہایت شاندار خواتین تھیں، امام حسین کی سربراہی میں نکلا۔ اس گروہ نے گھنٹے پر چوٹ دی اور تاریکیاں چھٹیں۔ ان لوگوں نے مفاد پرستی اور خود پسندی، انسانیت دشمن طور طریقوں کے خلاف آزادی کا پرچم کاندھوں پر رکھا ہوا تھا اور موجودہ حکومت کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ دنیائے نسوانیت میں آپ نے ایسی خواتین بہت کم دیکھی ہوں گی جنہوں نے خانگی فرائض سے نکل کر اتنے بڑے میدان میں قدم رکھا ہو۔ میدان کربلا اس کے برخلاف تھا۔ ان خواتین نے اس معرکے میں گہرے ادراک، تقدیر آفریں پیام اور اسلام کے انسانی منشور کی نشاندہی کی۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ جو اسلام معاشرتی زندگی پر مسلط کیا گیا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ وقت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ چند آدمی اسلام اور مذہب کے معاملات انجام دیتے رہیں، باقی افراد جو چاہیں وہ کریں۔ ان خواتین نے محاذ لگایا، مردوں کے مساوی حقوق مانگنے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ نعرہ فتنہ انگیز اور غلط نتائج کا حامل ہے۔ ان کا محاذ انسانی حقوق اور اللہ کے وعدوں کو نافذ کرنے کے لیے تھا، اور وہ نافذ ہوئے۔ وہ عدل و اسلام کو اس کا صحیح مقام دلانے اور شرک اور طاغوت کو سامنے سے ہٹانے اور اسے اس کی تاریخی منزل یعنی کوڑا گھر پہنچانے کے لیے اٹھی تھیں۔ یہ خواتین اٹھیں اور انہوں نے اپنے محاذ کے ذریعے سرکشوں کو سب سے بڑا سبق سکھا دیا۔ انہوں نے حال اور مستقبل کی تاریخ میں انسانیت کو بہت اہم وارننگ دی تھی۔ انہوں نے کہا، حکومت کے لیے قانون، اور وہ بھی قانون الہی ضروری ہے۔ اس قانون کی حمایت اور حفاظت کے لیے اٹھو اور قانون سے تجاوز کرنے والوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ در حقیقت وہ اس عزم میں جہاں تک کامیاب ہوئیں وہ ان کی روحانی قوت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اموی اقتدار کی ناک میں نکیل ڈال دی اور انہیں گورستان تاریخ کے حوالے کر دیا، وہ حکومت جو 60 ممالک کے اوپر قائم تھی۔ ان خواتین کی عزت، حمیت، جذبہ ایثار اور قربانی کی وجہ سے تخت و تاراج ہو گئی۔ ان خواتین کی شجاعت کیسی تھی؟ وہ دلیر اور بہادر خواتین تھیں۔ دشمنوں کی دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ اولاد، بھائی اور وارث ان کی آنکھوں کے سامنے خون میں نہائے، مگر نہ ان کے قدم ڈگمگائے، نہ ان کے عزم و ارادے میں کوئی فرق آیا۔ انہوں نے بڑی بے خوفی اور دلیری سے اپنے عزیز اسلام پر قربان کر دیے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا
اسے اسلام کی زندگی پر نچھاور کر دیا، جبکہ دوسروں نے انہیں امکانات سے عیش و عشرت کی راہیں نکالیں۔ خواتین رحم اور نرم دلی میں مشہور ہیں، اسی وجہ سے وہ بڑی بڑی مہمات، خاص کر جنگی معاملات میں بہت کم نظر آتی ہیں، مگر دنیا حیرت سے انگشت بدندہ ہیں کہ تاریخ کربلا کی خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ بہادری کے کیسے کیسے مظاہرے دکھائے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تیر و سناں کی اذیت اٹھا سکتی ہیں، مگر انسانیت کے پیغام اور اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ وہ ہاتھوں کو بندھوا سکتی ہیں، لیکن وہ آزاد ہیں خطبہ دینے کے لیے، ان کی زبانیں آزاد ہیں۔ وہ دلیر تھیں، خاص طور پر زندگی کی کشمکش اور اس معرکہ عظیم، عین رنج و دشواری میں، عین اس عالم میں کہ دل پر داغ اور دماغ پر بوجھ، مگر نصب العین پر ڈٹی ہوئیں اور میدان میں قدم جمائے ہوئے آگے بڑھتی رہیں۔ ہمیں ان کی پیغام رسانی کے مرحلے میں کسی طرح خوف کے آثار نظر نہیں آتے۔ بھوک اور پیاس بھی انہیں اپنے مقصد سے منحرف نہ کر سکی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ آخر دعوانا